میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة. روى الأحاديث الأربعة البيهقي في شعب الإيمان، وقال في حديث يحيى هذا منقطع وروايته ضعيف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی کسی بھائی کی طرف دوڑانے والی نظر سے دیکھے، ڈرانے والی نظر سے دیکھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا۔ مذکورہ چاروں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اور یحییٰ ابن ہشام کی روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ منقطع ہے، اور یحییٰ کی روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے۔ بہرکیف یہ جو حدیث پڑھی تو کسی مسلمان کو صرف ڈرانا دھمکانا بھی ممنوع ہے۔ جب قتل کے بغیر کسی مسلمان کو صرف ڈرانا اور دھمکانا اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس سے آگے تجاوز کر کے اس کے قتل کرنے کا جرم کتنا بڑا ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، ورواہ احمد والنسائی عن طارق ابن شہاب۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے، اور احمد اور نسائی نے اس حدیث کو طارق ابن شہاب سے نقل کیا ہے۔ افضل الجہاد، یہاں افضل الجہاد میں یہ جو کلمہ ہے من قال من کی کلمے سے پہلے لفظ جہاد مقدر ماننا ضروری ہے، یعنی ای جہاد من قال، یا افضل اہل الجہاد محذوف ماننا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے صرف زبانی جہاد، میدان کے اندر جو لڑی جانے والی جہاد ہے، یہ اس سے کیسے افضل ہوا؟ ظالم بادشاہ کے سامنے یعنی جو حق بات کہنا ہے، اس کو افضل جہاد کہا گیا، اور ادھر میدان جہاد میں کفار سے لڑنا، اس سے اس کو کیوں افضل قرار دیا؟ اس کا ایک جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں دیا ہے، جسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کوکب الدری میں نقل کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان جنگ کا مجاہد امید یعنی زندگی اور موت کے درمیان ہوتا ہے، مطلب یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھوں میدان میں شہید ہو جائے، اور ممکن ہے کہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، غازی بن جائے، لیکن ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا یقینی موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، تو چونکہ یہ ظالم کے ہاتھ اور قابو میں ہے، لہٰذا ان کا بچ نکلنا مشکل ہے، اور جو شخص جانتا ہے کہ اس کلام کی پاداش میں مجھے موت ملے گی اور پھر بھی اس کی جرت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا اقدام ہے، اس لیے یہ افضل جہاد قرار دیا گیا۔ اور دوسرا جواب بھی شیخ مظہر کے حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہی نے نقل کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم حاکم کے ظلم کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کو راہ راست پر لانے میں لاکھوں مسلمانوں کی بھلائی اور فائدہ ہے، اس لیے عموم نفع کے پیش نظر یہ اس جہاد سے افضل ہے جس جہاد کا نفع اس نفع سے محدود ہے۔ بہرحال کچھ لوگ تو صرف زبانی جمع خرچ کو افضل جہاد قرار دینے لگتے ہیں، یہ اس حدیث کے مفہوم میں کوتاہ نظری ہے، اور جہاد مقدس سے طبعی نفرت کا نتیجہ ہے۔ مجاہدین ہی تو حکمرانوں سے برسر پیکار رہتے ہیں، یہ کلمہ حق اور دعوت حق کی مہم نہیں تو کیا ہے؟ تو کیا کسی سرمایہ اور تجارت کی جنگ ہے؟ تو لہٰذا اس حدیث میں ظالم حاکم کے سامنے حق گوئی سب سے بہتر جہاد قرار دیا۔ وعن کعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله من إمارة السفهاء، قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمراء
सयकूनून मिन बादी मन दखल अलैहा फसद्दक़हुम बिकज़्बिहिम व अआनहुम अला ज़ुल्मिहिम फलैसु मिन्नी वलस्तु मिनहुम वलन यरिदु अलैयल हौज़ा वमन लम यदखुल अलैहिम वलम युसद्दिक़हुम बिकज़्बिहिम वलम युग़निहिम अला ज़ुल्मिहिम फ़उलाइक मिन्नी व अना मिनहुम व उलाइक यरिदून अलैयल हौज़ा। रवाहु तिर्मिज़ी व निसाई। हज़रत काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मैं तुमको बेवकूफ़ लोगों के सरदारी के तौर तरीक़ों से या उनकी मुसाहिबत और हिमायत से अल्लाह की पनाह में देता हूँ। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये क्या है, यानी इस तरह की सरदारी कब होगी और क्यों कर होगी और कौन लोग होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद बाज़ ज़मानों में जो लोग अमीर और हाकिम होंगे वो अहमक और नादान, आइन जहानबानी से नाबलद और झूठे और जालिम होंगे। लिहाजा जो लोग इन अहमक और नादान और कज़्ज़ाब और जालिम अमीरों और हाकिमों के पास गए, यानी उनकी मुसाहबत इख्तियार की और उनके झूठ को सच कहा और अपने कौल और फ़ेल के ज़रिए उनके जुल्म की इमदाद और हिमायत की, तो न उनका मुझसे कोई ताल्लुक़ है और न मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, बल्कि उनसे अपनी बेजारी का इजहार करता हूँ। और न वो लोग हौज़ पर मेरे पास आएंगे क़यामत के दिन। और जो लोग न तो इन अमीर और हाकिमों के पास गए और न उनके सच को झूठ कहा और न उनके जुल्म की इमदाद और हिमायत की, और न इन लोगों की जुल्म की इमदाद और हिमायत की, तो वो लोग मेरे हैं और मैं उनका हूँ, और वो हौज़ पर यानी हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। तो जालिम हाकिम से ताउन करना हराम है। गालिब अल-क़त्तान अन रजुलिन अन अबीही अन जद्दिही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल इराफ़त हक़्क़ुन वला बुद्द लिन्नास मिन उरफ़ा वलाकिन्नल उरफ़ा फ़िन्नार। रवाहु अबू दाऊद। हज़रत गालिब क़त्तान एक शख्स है और वो अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बड़े हैं चौधरी सरदार वग़ैरह, ये चौधराहट ये एक हकीकत है और लोगों के लिए इस तरह का होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोग दोज़ख में जाएंगे। अल-अराफ़तु हक़, यहाँ हक़ बमाना साबित है कि आराफ़ा खान वडेरा चौधरी ये एक हकीकत है। ये मतलब ये है कि आराफ़ा साबित रहना चाहिए। और वला बुद्ध यानी लोगों के मुख्तलिफ़ काम और ज़रूरियात होती है, इसको किसी हाकिम तक पहुँचाना ज़रूरी होते हैं। और ये काम उरफ़ा यानी और बड़े जो लोग होते हैं चौधरी और ख़ान और मलक और वडेरे वग़ैरह, ये काम उरफ़ा और इन्हीं लोगों का है, लेकिन इसमें ये लोग ख़यानत भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं। इसलिए आराफ़ा यानी ये चौधराहट, ये ख़ानानियत, ये दोज़ख में है। अगर इन मुनकरात से बच जाए तो फिर ये वईद नहीं है। वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुन लिल उमराए वैलुन लिल उरफ़ाए वैलुन लिल उमनाए लयतमन्नयन्न अक़वामुन यौमल क़ियामति अन्न नवासियहुम मुअल्लक़तुन बिस्सुरय्या यतजलजलून बैनस समाइ वल अर्दि व अन्नहुम लम यलू अमलन। रवाहु फ़ी शरह सुन्ना व रवाहु अहमद व फ़ी रिवायतिही अन्ना ज़वाइबहुम कानत मुअल्लक़तन बिस्सुरय्या यतज़बज़बून बैनस समाइ वल अर्दि व लम यकूनु उम्मिलू अला शैइन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरा और हुकाम पर अफसोस है, ये खानों पर चौधरियों पर अफसोस है, अमीनों पर अफसोस है। बहुत से लोग क़यामत के दिन आरज़ू करेंगे कि काश दुनिया में उनकी पेशानियों के बाल सुरैया में बांध कर उनको लटका दिया जाता और ज़मीन और आसमान के दरमियान झूलते रहते, लेकिन उनको किसी काम की विलायत और सरदारी न मिलती। और इस रिवायत को इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है और उनकी रिवायत में यूँ है कि वो आरज़ू करेंगे कि काश
دنیا میں ان کی چوٹیاں ثریا میں باندھ کر ان کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا، لیکن کسی کو کسی چیز پر عامل مقرر نہ کیا جاتا۔ تو قیامت کے دن امراء اور حکام کی افسوسناک حالت ہوگی۔ ویل یہ لفظ غم اور ہلاکت اور عذاب کی مشقت کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں ایک گھڑے کا نام ہے جس میں 40 سال تک آدمی گرتا جائے گا اور تہ تک نہیں پہنچے گا۔ امنا یہ امین کی جمع ہے، اور امین اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بادشاہ نے صدقات اور محصولات پر مقرر کیا ہو، یا عام لوگوں کی امانتوں کا امین مراد ہے۔ اس عہدے میں خیانت کا بڑا خطرہ ہے۔ آج کل اس کو وزیر مال یا خزانچی کہہ سکتے ہیں۔ العرفاء یہ لفظ ہے العرفاء، یہ عریف کی جمع ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عریف قبیلہ کے اس بڑے کو کہتے ہیں جو اپنے قبیلہ کے معاملات کو سنبھالتا ہے، ان کے معاملات کی سرپرستی کرتا ہے، اور وقت کے حکمران ان کی توسط سے عوام کے احوال معلوم کرتے رہتے ہیں۔ دیہاتوں اور قبائل کے سردار اور صوبوں کے گورنر بھی اس میں شامل ہے۔ عرفاء میں یہ چودھری، نواب اور خان، ملک، لیڈر اور وڈیرے، یہ سب جو ہے اس میں داخل ہے۔ ثریا، اس حدیث میں ثریا کہکشاں ستاروں کو کہتے ہیں جو ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ یتجلجلون، جو آدمی کسی چیز کے ساتھ لٹک کر حرکت کرتا ہے اس کو تجلجل کہتے ہیں۔ دوسری روایت میں یتذبذبون کا لفظ آیا، وہ بھی یہی ہے۔ یلو یہ والی اور حاکم بننے کے معنی میں ہے، یعنی یہ لوگ قیامت میں حسرت اور ندامت کے ساتھ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں تمام مشقتیں اور ذلتیں برداشت کرتے، مظلوم رعایا میں رہتے، لیکن حکمرانی کے اس فانی عیش اور عشرت میں نہ رہتے، تاکہ آج عذاب کا یہ بھیانک منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔